بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام دنیا کا واحد دین ہے جو انسان کی جان، مال، دین اور عقل کے ساتھ ساتھ انسان کی عزت کی حفاظت کے لیے ایسی تعلیمات ارشاد فرماتا ہے جن پر اگر عمل کر لیا جائے تو یہ تمام کی تمام چیزیں محفوظ ہو جائیں گی۔ آج کی حدیث مبارکہ کا موضوع غیر محرم خواتین کو دیکھنے کی شرعی حدود و قیود، مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے منگیتر کو دیکھنے کا اور سطر کا۔ 3126ویں حدیث کتاب میں ہے جبکہ 13ویں باب میں ہے۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، رواه احمد والترمذي وابو داود والدارمی۔ معزز خواتین حضرات، آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ یہ حدیث مبارکہ مسند احمد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور سنن دارمی میں ہے۔ تفصیلی حوالہ اس کا میں آپ کو سنن ابی داود سے دے رہا ہوں۔ کتاب النکاح، باب ہے نظر نیچی رکھنے کا حکم، 44واں باب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ حدیث آپ کو سنن ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں اس حدیث کو آپ 2149ویں حدیث کے تحت دیکھ سکتے ہیں۔ سنن ترمذی میں 2777ویں حدیث ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں 23,362 اور 69، جبکہ سنن ترمذی میں، سنن دارمی میں 2712ویں حدیث ہے۔ اب اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا، شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو حسن قرار دیتے ہیں، جبکہ شیخ زبیر الزئی اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ میں ذرا قدر تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا دوں کہ امام ابن القطان اس کو صحیح نہیں سمجھتے، جبکہ دوسری طرف شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح سنن ترمذی میں حسن کہتے ہیں۔ ماضی قریب کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت شیخ شعیب الارناؤت اس کو حسن لغیرہ ہی قرار دیتے ہیں، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اس میں شریک بن عبداللہ نخعی ایک راوی ہے جس کے حافظے کی وجہ سے اس پر اعتراض ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو ہدایت الروات میں حسن قرار دیا، اور شیخ شعیب الارناؤت ہی اس کو دوسرے مقام پر ذکر کر کے فرماتے ہیں شرح السنہ کی تخریج میں کہ اس حدیث کے کافی سارے طرق ہیں جو کہ اس کو حسن کے درجے سے گرنے نہیں دیتے۔ امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح مسلم کی شرط پر ہے، اور یہیں پہ بس نہیں بلکہ دیگر محدثین کرام بھی ان کا میلان اسی طرف ہے کہ یہ حدیث کم از کم حسن درجے کی ہے۔ میں ترجمہ اس کا کر رہا ہوں۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے علی، کسی اجنبی عورت کو لگاتار مت دیکھنا، کیونکہ تم غیر ارادی طور پر پہلی بار تو دیکھ سکتے ہو، جبکہ دوسری مرتبہ دیکھنے کا تمہیں حق حاصل نہیں ہے۔ معزز خواتین حضرات، اس حدیث پر کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے استاد مکرم تھے، اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ نظر جو ہے وہ بدکاری کا پہلا مرحلہ ہے۔ انسان کسی غیر محرم عورت کو جب دیکھتا ہے اور اس سے متاثر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اگلے مراحل انسان جو ہے وہ طے کرتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی تو وہ جو آپ کو معلوم ہو گئی کہ جس کو نظر الفجاء کہتے ہیں، اچانک نظر پڑ جانا، اس کی معافی ہے۔
اب اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ اگر اچانک نظر پڑ گئی تو بندہ مسلسل اس کو تاڑتا ہی رہے۔ ایک جملہ ہے بڑا قیمتی کہ جس طرح ہم ساری دنیا کے کانٹے تو نہیں چک سکتے لیکن اپنے پاؤں میں جوتا تو پہن سکتے ہیں، ہم ساری دنیا کی خواتین کو پردہ نہیں کروا سکتے لیکن کم از کم اپنی نظر کی حفاظت تو کر سکتے ہیں۔ لہذا نظر فجاء اچانک نظر پڑ جانا اس کی معافی ہے، مسلسل دیکھتے رہنا اور بار بار دیکھنا یہ درست نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ میری آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش ہے کہ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے تاکہ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بروقت ملتے رہیں۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔